جو درگاہ ہے آج سے نہیں بلکہ ہندوستان کے ٹائم انگریزوں کے ٹائم پہ مسلمان کرتے آ رہے ہیں. اس ٹائم پر بھی کافی انگریزوں نے اور ان کے کیا نام ہے ہندوؤں نے واویلا کیا تھا، جس میں میرے والد صاحب کو بھی نظر بند کیا گیا تھا. تو اس جیل میں رہے تقریباً کوئی 3-4 ماہ کے لیے سکر جیل میں. تو وہاں پر آیا، انگریزوں نے کہا کہ تو کیوں مسلمان کر؟ بولا تو ابھی مسلمان ہو تو مجھے مسلمان کرتے ہیں، کلمہ پڑھا دے. میرا تو کام یہی ہے، کلمہ پڑھے گا. تو اس نے بولا یہ تو میرے گلے پڑ گیا الٹا. آخر میں فیصلہ یہی ہوا کہ انہوں نے ایک رجسٹر دے دیا. بولا یہ کام رکے گا تو نہیں. رجسٹر دے دیا جس میں وہ جو بھی مسلمان لڑکی، جو بھی انسان مسلمان ہوتا، اس کا نام، اس کی والدیت وغیرہ سارا کچھ، پہلا نام دوسرا نام لکھ کے اس کو اس کی کاپی دے دی جاتی تھی. بس یہی سند تھی، نہ کورٹ جانا تھا نہ کسی اور جگہ جانا تھا. انہوں نے سوچا کہ بس یہ اس کا حل یہی ہے. انگریزوں نے سوچا، کیونکہ وہ انگریز تھے، ہندو تو نہیں تھے نا، ان کو سمجھ میں یہ آیا کہ اس کا حل یہی ہے. یہ چلتا رہا. اب تو وہ جب انگریز چلے گئے تو وہ رجسٹر بھی ختم ہو گیا، وہ قانون بھی ختم ہو گیا. اب تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو میں نے مجھے پتہ نہیں تھا، میں وہ تقریر بھی لے آتا شاید آپ کے پاس. میں نے تو وہاں تقریر اسمبلی میں کی تھی ایک جگہ پہ. میں کہ یار مجھے یاد پورے نہیں، باہر کچھ لفظ یاد ہیں. میں نے کہا یار یہ جرم ہے تو سب سے بڑا مجرم جو ہے خواجہ اجمیر شریف والے ہیں، داتا صاحب ہیں، اور پیر صاحب پگاڑو ہیں، برجن شریف والے بھی سب ہیں. تو ان کے اوپر کیس چلا. میں تو چھوٹا سا مجرم ہوں، میرے پاس تو بہت مختصرات ہیں، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں. میں کہ تم اسمبلی میں جو بیٹھے ہو سارے کافر تھے، مجھے پتہ ہے. انہوں نے غلطی کی کہ تم سب کو کلمہ پڑھایا ہے. اب سب ان کے خلاف بول رہے ہو، اسلام کے خلاف بول رہے ہو. مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے. بہرحال میں نے وہ لمبی اچھی خاصی تقریر کی، مجھے پوری یاد نہیں ہے. یہ میں نے ان سے بات کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے کیوں نشانہ بناتے ہیں. اصل بات یہ ہے، ابھی میں نام تو نہیں لوں گا، کافی ایسے ہمارے پیر ہیں، علماء ہیں جو کہ مسلمان کرتے ہیں، بعد میں وہ یا تو ان کے پریشان میں آ جاتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں وہ لڑکی ہندوؤں کو، یا پیسے لے کے واپس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکی واپس ہو جاتی ہے اور ہندو ان کے ساتھ خوش ہیں. کیونکہ میں واپس نہیں کرتا. زرداری نے کہا صدر صاحب، میں کہ نہیں. زرداری نے پیغام بھیجا، میں ان کے پیغام سننے کے لیے نہیں گیا. پھر وہ چیف منسٹر میں آیا ہوا شادی کا بہانہ کر کے مجھے بھی بلایا، اور شادی میں مجھے ان کی کرسی جو تھی ان کے ساتھ بٹھائی رکھ دی کاملی شاہ کے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو فون کرتا، آپ فون اٹینڈ کے میرے پاس، حالانکہ تھا، میں جھوٹ بولوں، میرے پاس نمبر تھا، مجھے پتا ہے کہ یہی بات کرے گا. تو میں نے اس کا اٹینڈ ہی نہیں کیا. میں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے اٹینڈ نہیں کیا، مجھے کیا پتا. بولا صحیح بڑا صاحب جو ہے وہ ناراض ہے. میں کہ کون سا بڑا؟ صحیح بڑا. میں کہ کون سا بڑا؟ صحیح جو سب سے بڑا ہے. ہاں سب سے بڑا ہے. اس سے بڑا کوئی نہیں. بولا نہیں صحیح اس سے بڑا کون ہے، وہ تو سب سے بڑا ہے. میں کہ اچھا یہ مجھے ابھی پتہ لگ گیا. اللہ پاک اس کے نیچے زیر دست ہے، نیچے کام کرتا ہے. نہیں اللہ پاک تو اوپر ہے سب سے. اللہ پاک کو طاقت زیادہ ہے یا زرداری کو؟ اخبار والے سارے کھڑے تھے، کسی نے دیا نہیں ہے، سارے سن رہے تھے. لیکن اللہ پاک کو طاقت زیادہ ہے یا زرداری کو؟ بولا اللہ پاک کو. میں کہ وہ میرے سارے تمہیں چھٹی ہے، جو کچھ کرنا ہے کرو، جو کچھ میرا بگاڑنا ہے دیکھو کیسے میں اللہ پاک میری مدد کرے گا، اب تم کچھ نہیں کر سکتے. بس یہی 2-4 کے ساتھ بات تھی. میں جب غصے میں آ گیا تو وہ چپ ہو گیا بیچارہ. ویسے بھی وہ اس کو دباتا رہتا تھا میں پہلے ہی. تو وہ تو بہرحال تو یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. مختصراً یہ کہ میں واپس نہیں کرتا. ٹی وی پہ بھی انہوں نے بولا تھا کہ 9 کروڑ روپیہ ہم آپ کو دیں گے یہ لڑکی واپس کر دوں. اس کے علاوہ ٹی وی کے علاوہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ کون سے کیس کے بارے میں آپ 9 کروڑ؟ یہ اس کا رنکل کماری والا. رنکل کماری کا. ہاں فریال شاہ. ابھی جو فریال شاہ ہے. ابھی کوئی 6-8 مہینے پہلے. نہیں پہلے. ہاں پہلے. وہ یہ رینا روینہ کا ہے، یہ دوسرا ہے.
تو اس میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ 9 کروڑ 9 ارب 9 خرب یہ اگر میں کانٹے میں ترازو میں ڈالتا ہوں تو ایک طرف یہ پیسے ہوں گے، دوسری طرف میرا ایمان ہوگا. تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا ایمان اس سے بھاری ہے، تو گھاٹے کا سودا میں نہیں کر سکتا. مہربانی کرے یہ کسی اور کے ساتھ سودا کرے. بہرحال وہ چپ ہو گیا، باتیں باقی ہوتی رہیں. انہوں نے ایک سوال اور بھی کیا مجھ سے کہ بھائی جب جو لڑکی آتی ہے فوراً اس کی شادی کیوں کی جاتی ہے، فوراً اس کی شادی کیوں کی جاتی ہے. تو میں جواب دینے لگا تھا. وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی چانا حسن جو جیکباد سے وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی، غلام حلیمہ، وہ میرے ساتھ بیٹھے. اس نے کہا بابا آپ جواب نہیں دے، اس کو میں دیتی ہوں. اس نے بولا اگر یہ ہمارے پاس ہم کو اپنے پاس رکھیں تو ہم ان کے پاس کس حیثیت سے رہیں. ویسے بھی آپ ہمارے اوپر ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ناجائز تعلقات کرتے ہیں، ایسا ایسے ہوتا ہے. تو اگر ہم ان کے پاس بغیر محرم کے رہیں تو آپ کیا پھر خوش ہو جائیں گے؟ اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو فوری طور پہ محرم ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے گھر میں رہیں. محرم آپ کا ہونا چاہیے فوری طور پہ شادی، اسی لیے یہ کرتے ہیں. اب اس کا جواب جب آ گیا، خود لڑکی نے جواب دیا تو صحیح جواب دیا میں کہ بس ٹھیک ہے. تو ایسے کافی مراحل ہوتے ہیں جس میں وہ مطلب ہے کورٹوں میں بھی ہوتے ہیں. کئی کورٹیں ایسی بھی ہیں جو کہ بیان دیتی ہے مسلمان ہو گئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، اس کے بعد بھی زبردستی وہ لڑکی ہندو کو واپس کر دیتے ہیں. ایسا ایک کیس اس میں ہوا تھا دادو کا، حالہ میں دادو میں بھی تھے نا. ہاں 2 کیس ہوئے ہیں ایسے. دادو میں ہوا، وہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی، اپنے خاوند کے ساتھ رہی، اس کو حمل بھی ہو گیا. انہوں نے کوشش کی کہ یہ بچہ گرایا جائے، لیکن وہ بچہ اس لڑکی نے بولا کہ میں نہیں گراؤں گی. وہ بچی آخر وہ بچی 6 سال کی ہو گئی. 6 سال تھی تو 6 سال کی ہو گئی. اس کے بعد اس نے جب ٹی وی میں دیکھا، یہ ہمارے بیان وغیرہ دیکھا، سب کچھ دیکھا، تو اس لڑکی وہاں سے بھاگی، وہ ہمارے پاس آ گئی. بولا میں آگے مجھے واپس تو نہیں کرو گے. میں کہ بھائی یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا، اللہ کا کرم ہے، یہاں سے نہیں جائے گا. بولا سے میں عزت داری کا باپ نکلا ہے، وہ بھی نہیں کرے گا. یہاں ہم مر جائیں گے، سارے مر جائیں تو اور بات ہے، ورنہ ہمارے زندہ ہوتے ہوئے کوئی آپ کو یہاں سے نہیں لے جا سکتا. تو وہ بھی کورٹ میں پھر گئی. 6 سال کے بعد پھر اپنے خاوند کے پاس گئی. یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ انہوں نے کیس لڑا تھا یہاں پر. اور دوسرا بھی تھا ایک، وہ بھی سیم ایسا ہی کیس تھا. مطلب ہے وہ ہندو زیادتی کرتے ہیں تو وہ زیادتی نہیں ہوتی. جو بھی زیادتی کریں وہ ان کی زیادتی نہیں کہی جاتی. خام خواہ بدنام کرنے، مجھے بدنام نہیں بلکہ ان کا منشور یہ ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے. اب دوسرے کسی کا نام لیں گے تو وہ اس میں یہ ہے کہ وہ کمزور آدمی ہے، وہ کہیں گے نہیں صحیح یہ نہیں کر سکتا. ان کو پتہ ہے کہ یہ واپس نہیں کرے گا. میں تو کچھ نہیں ہوں، یہ مالک کا کرم ہے کہ میرے پاس جو بھی آتا ہے میں خود کچھ نہیں ہوں. مجھے قسم ذات پاکی یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اور اس کی جو ڈیوٹی ہے بس میں دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیتا رہوں گا جب تک زندگی ہے. انشاءاللہ میرا جینا مرنا بھی اسلام کے ساتھ ہے. اور اللہ پاک واضح جو کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکے گا کہ تم نے ایسے نالائق کو، جیسے بیکار آدمی کو یہ ڈیوٹی کیوں دی ہے. اس سے کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا. لہذا مجھے خوش قسمتی ہے یہ میری کہ اللہ پاک نے مجھے منتخب کیا ہے اسی کام کے لیے. یہ پہلے تو مطلب یہ ریکارڈ ہم نہیں رکھتے تھے. یہ ویسے تو جس طرح والد صاحب نے کہا یہ 250 سال سے مسلمان ہوتے آ رہے ہیں. جو مولانا عبید اللہ سندھی وہ ہماری درگاہ پہ مسلمان ہوئے تھے، حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. وہ سندھی جو وہ کہلواتے تھے صرف اسی وجہ سے کہلواتے کہ وہ سندھ میں آ کے مسلمان ہوئے اور انہی کے طالب ہوئے، وہاں پہ مدرسے میں پڑھے بھی صحیح.
تو اس حیثیت سے تب سے یہ سلسلہ ہمارا چلتا آ رہا ہے مسلمان کرنے کا. جس طرح والد صاحب نے کہا کہ انگریزوں نے تحقیق کی، اس کے بعد ایک رجسٹر دے دیا کہ بھئی یہاں پہ کوئی غلط کام غلط طریقے سے زبردستی مسلمان نہیں ہوتے، تو ایک سرٹیفکیٹ ان کو دیا جاتا تھا. کوئی کورٹ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. تو ابھی یہ سلسلہ پہلے کافی مسلمان ہوئے ہیں، خاندان بھی ہوتے ہیں، 30 بندے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور گاؤں کے گاؤں بھی ہوتے ہیں مسلمان، لیکن وہ میڈیا پہ نہیں آتے. لیکن چند جس طرح رنکل کا مسئلہ تھا، رنکل کا اس طرح تھا کہ ایک تو وہ امیر فیملی سے تعلق تھا اس کا، دوسرا میرے والد صاحب وہاں سے MNA کا الیکشن لڑتے ہیں، تو ایک سیاسی نقصان دینے کے لیے ایک پروپوگنڈا کیا گیا جس میں سندھی میڈیا کا کردار زیادہ تھا. اور اس میں سب سے زیادہ جو رول تھا حیدرآباد سے ایک ہندو تھا جو BBC سے تعلق تھا جس کا، اور اسی نے بات سب سے پہلے اٹھائی تھی جو باہر کے ملک میں گئی اور سارا کچھ ہوا. تو اس کے بعد اس لڑکی کے لیے میں آپ کو بتا دوں، پہلے سول کورٹ میں وہ بیان دے کے آئی کہ میں اپنی خوشی سے مسلمان ہوں. رنکل کماری جو پہلے سب سے پہلے وہی جو ایشو چلا تھا رنکل کا، پہلے سول کورٹ میں، اس کے بعد وہ سیشن کورٹ گوٹکی میں گئی، وہاں پہ اس نے بیان دیا، اور اس کے بعد اس کو زبردستی بھیجا گیا جیل میں. 2 دن بیچاری جیل میں رہی، اور لیڈیز جیل میں اس کو والدین سے ملوایا گیا، لیکن پھر بھی وہ والدین کے پاس نہیں گئی. پھر کورٹ میں آ کے اس نے بیان دیا میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور اس کے شوہر کو بھی جیل میں بند کیا گیا. اس کے بعد اسی لڑکی کو کچھ عرصے کے بعد ہائی کورٹ سکھر نے بلا لیا. جب وہ سکھر میں آئی تو وہاں سے پھر جج نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ ہائی کورٹ کراچی آپ کو بلا رہی ہے، وہیں سے کراچی بھیج دیا گیا، اور کراچی سے اس کو شیلٹر ہاؤس ماجدہ رضوی صاحبہ کا تھا اس میں بھیج دیا گیا، اور بیچاری وہاں پہ 2 مہینے تک رہی. 2 مہینے کے بعد اس کو پھر افتخار چودھری صاحب نے سپریم کورٹ میں سو موٹو لیا، یہاں پہ اس کو پیش کیا گیا، جس میں وکیل ہمارے راؤ صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کا بہت اہم کردار تھا. اس میں اور بھی وکیل تھے، لیکن اس میں راؤ صاحب کا بھی کردار تھا، وہ مزید وہ آپ کو خود ہی بتائیں گے. تو اس کے بعد اسی لڑکی نے وہ لڑکی کو وہ تھوڑی مطلب اس کو پریشرائز اتنا کیا گیا تھا، وہ سہمی ہوئی تھی، وہ بات کرنے میں تھوڑی ہچکچاتی تھی. پھر افتخار چودھری صاحب نے اس کو 1 مہینہ پھر بھیج دیا دارالعلومان میں، اور 1 مہینہ رہنے کے بعد پھر جب واپس آئی اس نے کہا میں شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں. مطلب جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ ظلم ہے. باقی قانون جو بن رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ تھا اس کا رنکل کماری کا جو مسئلہ تھا. اور اسی رنکل کماری کے دوران ایک جو بابا سی نے بتایا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے جو میڈیا پہ جس نے بیان دیا تھا وہ جیکم باد سے آئی تھی، عائشہ اس کا نام تھا، اور ابھی اس کا نام غلام حلیمہ ہے. وہ بھی اس کے ساتھ ہی ایک حفظہ تھی کراچی سے، تو اس کو بھی شیلٹر ہاؤس میں رکھا گیا اس کے ساتھ ہی. اور وہ ڈاکٹر تھی، ڈاکٹر حفظہ جو تھی وہ ڈاکٹر تھی، پڑھی لکھی تھی، اور اس نے خود انگلش میں افتخار چودھری صاحب سے بات کی کہ ہم لوگ خوشی سے نکلے ہیں، آپ ہمیں بار بار شیلٹر ہاؤس کیوں بھیج رہے ہیں. اس کے بعد بھی اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا. لڑکیاں اکثر آتی ہیں، اور لڑکی بڑی بوڑھی 80 سال کی بھی ہیں، وہ بھی آتی ہیں، کام کرتے رہتے گھروں میں. اب بات یہ ہے کہ اگر زبردستی کرتے تو ہم ان کو کرتے نا، جن کی جو ہمارے زیر سایہ ہیں ان میں سے زبردستی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ تو ہم جیسے ان کو کہیں گے وہ تو کلمہ پڑھ لیں گی، لیکن وہ کلمہ صحیح نہیں ہوگا. جو کہ زبردستی کلمہ پڑھانا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے. جو اپنی خوشی سے آئے گا اس کو پڑھانا چاہیے، جو نہیں پڑھائے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. یہ شرعی مسئلہ ہے، میں یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو اس لیے ہم بھی مجبور ہیں، جو بھی آتا ہے ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ ہمارا قصور ہے کہ اس کو مسلمان کرنے کے بعد اپنے پاس رکھتے ہیں جب تک کہ برسر روزگار نہ لگے. اس کو کوئی کہیں نہ کہیں اس کی کوئی ڈیوٹی لگوا دیتے ہیں اینگرو میں یا کسی اور جگہ یا کسی پرائیویٹ کمپنی میں اس کی سروس ہو جاتی ہے. جب تک نہیں لگتی وہ ہمارے پاس ہی رہتے ہیں میاں بیوی، ان کو جب شادی ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ ان کو، تو اس لیے میرا خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ٹیم آئے وہاں پر موقع سرزمین پہ آئے اور وہاں پر حالات دیکھیں سرزمین پہ. اگر وہ حالات پھر آپ بہتر طریقے سے بیان کر سکیں گے تاکہ وہ گواہی ہو جائے گی آپ کی. اور پھر ہم نے ایک تحریک چلائی، تل سجاگ تحریک، اور اس میں میرا بڑا وائٹل رول تھا. اسلام آباد سے اگر کوئی بھی بندہ چلا جائے تو اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں ادھر. تو ادھر ہم نے وہ چلائی، اور اس میں پھر جو ہے نا گریجولی
یہ ایشو آ گیا فورس کنورژن کا. سارے ایشوز کو اس نے پیچھے دھکیل دیا اور یہ لائم لائٹ میں آ گیا, اور ہم بھی بینر اٹھا کے اور بنا کے کھڑے ہو گئے میاں مٹھو کے خلاف کہ بھائی بڑا ظلم ہو رہا ہے, لڑکیوں کے فوٹو بھی لگائے رنکل نہ کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے. یہ اس وقت میرا دماغ یہ تھا. سال کون سا تھا؟ یہ تھا 2014, 13, 14, 15. یہ کرنکل کماری کا مسئلہ نیا نیا ختم ہوا تھا اور بڑے بدنام کر دیا گیا تھا میاں مٹھو صاحب کو. اور ہمارے ذہن میں سیکولر بندہ تھا, ابھی بھی اس طرح سے ہوں لیکن مسلمان ہوں, ٹھیک ہے. تو بڑا غصہ تھا میاں مٹھو پہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ طالبانائزیشن ہو رہی ہے وغیرہ, جو پراپیگنڈا ہوتا ہے. جس طرح سے جنرل سوچ تھی سب کی ویسے ہی تھی, اور پھر جب بندہ ریسرچ کرتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ کیا اسٹڈیز کیا کام ہوا ہے اس پہ. اور جب کھولا تو اس میں مجھے کچھ اسی سالوں میں 2015-16 میں پھر ایک یورگن شیفلیخنر ہے, اس نے ایک چھوٹا سا بھی پیپر لکھا چیپٹر کسی کتاب میں. پھر 16 میں اس کی ایک ڈاکیومنٹری بھی آ گئی 66 منٹ کی, اس پہ ہے فورس کنورژن کے ایشو پہ. تو وہ بھی آئی. لیکن اس کے علاوہ جو جس چیز کا اثر تھا لوگوں پہ جس کو لے رہے تھے کہ بھائی یہ ایشو کی نیچر کیا ہے, وہ تھی NGOs کی رپورٹ. وہ 20-22 تقریباً رپورٹس میں نے ان کا پھر تجزیہ کیا, ویسے تو بہت ساری ہیں, تو کہ دیکھا کہ ان کے پاس ایویڈنس کیا ہے جس کے بیسس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکیاں زیادہ کیوں جا رہی ہیں اور انڈر ایج کیا ہے. جب میں نے ان کو ویریفائی کیا, دیکھا, کھولا, تو مجھے لگا کہ یہ اس معیار کی نہیں, کوئی بھی رپورٹ ویریفائبل نہیں ہے. جو امپیریکل ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے وہ ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں. اور ٹاٹالوجیکل یعنی کہ چیزیں, یعنی کہ سرکولر آرگیومنٹس ہیں, وہ اس کو کوٹ کر رہا ہے, وہ اس کو ایز اے پرائمری ایویڈنس کوٹ کر رہا ہے, وہ اس کو ایز اے پرائمری ایویڈنس کر رہا ہے. پرائمری ایویڈنس کسی کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ دوسرا یہ کہ جو ایکیڈمک اسٹڈیز تھیں ایک دو, جیسے یورگن شیفلیخنر کی تھی, یا یہ جو اسٹوڈنٹ تھا واجد بروہی صاحب کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے ماس کنورژن پہ کی تھی شہزاد پور پہ. تو دونوں یہی 2 اسٹڈیز تھیں جو میرے نظر میں گزری, اور کوئی ایکیڈمک اسٹڈی نہیں تھی. کوئی بھی دونوں اسٹڈیز میں سے نہیں کہتا کہ فورس کنورژن کا ہمیں ایویڈنس ملا ہے. وہ جو ہے یورگن شیفلیخنر, وہ جو اس کا کہنا یہ تھا کہ کنورژن از اے سیکنڈ کاز, ایکس پوسٹ فیکٹو کہتا ہے, یعنی کہ پرائمری کاز از میرج, پرٹیکولر ان کیسز آف دیز کپلس, کہ جب پہلا کاز ہے ہی میرج تو پھر فورس کنورژن فورس میرج ہو سکتی ہے, فورس کنورژن تو ہو ہی نہیں سکتی. اس کا اس قسم کا تھا. تو پھر ایمفسس کیوں ہے کنورژن پہ اور ریلیجس آسپیکٹ پہ ایمفسس کیوں ہے؟ تو اس کی میں سمجھتا ہوں اپنی لمیٹیشن تھی یورگن شیفلیخنر کی, تو وہ اس کو آگے زیادہ نہیں لے جا سکا. لیکن پھر میں نے جب دیکھا اوور آل, پھر میڈیا کا میں نے دیکھا کہ کہاں سے یہ کرائے زیادہ ہو رہا ہے. پھر اس کا انالیسس کیا سوشل میڈیا کا ادھر ادھر کا, تو پتہ چلا کہ امریکہ سے زیادہ ہو رہا ہے, پھر انڈیا سے ہو رہا ہے. یعنی جن لوگوں کو پتہ نہیں وہ ادھر بیٹھ کے باتیں کریں, اور نیچے جو گراس روٹس میں وہ کچھ نہیں, اور بیچ میں NGO کے لوگ ہیں جو بار بار ایشو کو اچھال رہے ہیں بیسڈ آن نو ڈیٹا. HRCP نے ایک اندازہ لگایا کہ سندھ میں 25 لڑکیاں ہر مہینے اغوا ہوتی ہیں اور ان کا جبراً مذہب تبدیل کر دیا جائے. پھر اسی نے 1 سال کے بعد اس کو تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا کہ صرف عمر کوٹ میں 1 مہینے میں 25 لڑکیاں ہوتی ہیں. اور بیسس کیا ہے, جب میں نے دیکھا ان کی پرانی رپورٹ 2007 کی, یعنی تب سے انہوں نے شروع کیا, تو انہوں نے کہا اٹ از جسٹ اوور ایسٹیمیٹ. بٹ ایسٹیمیٹس کا بھی تو کوئی بیسس تو ہونا چاہیے نا, کس بیسس پہ آپ نے ایسٹیمیٹ کیا. تو اٹ واز جسٹ اے گیس, اور اس گیس کو دوسروں نے ایز اے فیکٹ یعنی کہ پیش کیا ہے کہ یہ جیسے کہ اس نے بڑی تحقیق کر دی HRCP نے, اور یہ ثابت ہو گیا اسے کہ بھائی صرف عمر کوٹ میں 25 لڑکیاں ہوتی ہیں. پھر ایک اور NGO ہے نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس, اور یہ باہر سے فنڈنگ وغیرہ لیتی ہیں. یہ کرسچن ہے, پیٹر جیکب, آپ کو کچھ لوگ جانتے ہوں گے ان کو, وہ اس کو چلاتا ہے. تو انہوں نے پھر کیا ہے کہ 3 اخباریں ہیں, کوئی لاہور کی اور اردو کی, ان کے جو 10-11 سال کے جو کیسز میں رپورٹ میں alleged victims of forced conversion, ان کو اٹھایا, اور ایک 18 تقریباً 1500 کیسز اکارڈنگ ٹو دیم انہوں نے ویریفائی کیے ہیں کہ بھائی یہ فورس کنورژن ہوتی ہیں, اس میں اتنے ہندو ہیں, 1900 ہندو لڑکیوں کے کیسز ہوتے ہیں, اور باقی جو ہیں کرسچن وغیرہ ہوتے ہیں. اب جب میں نے ان سے بھی پوچھا کہ اس کی کیا ہے, اس میں تو آپ نے ایک گراف بنا کے دے دیا, لیکن کہاں ہیں یہ کیسز, کہاں ہے, کچھ اس کا کوئی میٹا ڈیٹا ہوگا نا, کوئی ڈیٹا سیٹ تو ہوگا, کہاں پہ. جب میں نے ان سے پوچھا, فون کیا, تو 2-3 مہینے تک تو وہ رسپانڈ نہیں کرے تھے. لیکن فی الحال آخر انہوں نے ایک مانیٹر کوئی تو ایک رپورٹ نکالتے ہیں ہر ایئرلی, تو اس میں انہوں نے وہ مجھ سے شیئر کی
کہ بھائی یہ ہے ایویڈنس. جب میں نے کھولا اس میں تو تقریباً کوئی 25-30 کیسز ہی تھے جو بھی وہ تھے جو اخبار میں کہیں پہ رپورٹ ہوئے تھے, جس طرح سے انہوں نے اس طرح سے اس کو ادھر لگا دیا. اور وہیں پہ ہی مجھے وہی گراف بھی ملا جو انہوں نے ایک دوسری رپورٹ میں لگا دیا کہ اتنے کیسز ہوتے ہیں. اچھا, اسی کو ٹروڑ مروڑ کے 1500 کے فگر کو آگے چل کے کسی نے دے دیا ڈان میں ادھر ادھر. رمیش کمار وانکواڑی کے پاس مثال کے طور پہ آگے اس نے بھی کہا کہ 1000 لڑکیاں جبرن مذہب تبدیل ہوتا ہے ان کا ہر سال, اسی کے بیسس پہ اکارڈنگ ٹو NCJP رمیش کمار وانکواڑی نے کہہ دیا. پھر رمیش کمار وانکواڑی کو کسی نے کوٹ کیا کہ اکارڈنگ ٹو رمیش کمار وانکواڑی ان پاکستان ہندو کاؤنسل 1000 گرلز آر فورسبلی کنورٹڈ ایچ ایئر ان سندھ اونلی. تو اس طرح سے یہ سرکولیٹ ہو گیا پوری دنیا میں سے. اب آپ کو ہر جگہ یہ نظر آئے گا اسٹیٹمنٹ کہ 1000 لڑکیوں کا جبرن مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے صرف, یعنی کہ پاکستان میں کبھی کوئی کہہ دیتا ہے سندھ میں کبھی کیسے, لیکن یہ آپ کو فکرہ بار بار نظر ہے. لیکن کسی سے پوچھیں گے ایویڈنس کہاں ہے اس کا, کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ڈیفینیشن کو تو چھوڑیں, ڈیفینیشن بھی کہیں بھی کسی نے کسی طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا کہ کیا کنورژن ہے. اور لافبلی کچھ جیسے ایک ہے ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ آف پاکستان, وہ ذوالفقار ہالیپوٹو نے ایک رپورٹ لکھی ہے اس کی فورس کنورژن میں, اس پہ تو وہ کہتا ہے کہ ایون ولفل کنورژنز آر فورس کنورژن. جو اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کرے, کیوں بھائی وہ فورس کنورژن ہے؟ کیونکہ پاکستان اسلامک ریپبلک ہے اور یہاں پہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جو ہے نا مسلمان اپنی مرضی سے ہو, یہاں تو جبر ہی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ساری جبرن مذہبی تبدیلیاں. تو یہ آپ پڑھ لیں, ان رپورٹس کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں, کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں, اور کانٹراڈکٹری ٹو دیئر ادر اسٹیٹمنٹس. خود NCGP کی رپورٹس جو ہیں NGOs کی, ادھر آپ جو بھی کیسز انہوں نے دیے ہوئے ہیں 20-25 جو بھی ہیں واٹ ایور, ان کی آپ ایج دیکھ لیں تو زیادہ تر آپ کو ابو 80 نہیں ملے گی. ایک جگہ بات ایک ہے, پھر انہی کے اندر آپ کھولیں تو ان کے ایویڈنس جو ہے اس کے مطابق ہی وہ غلط ہے. لیکن ویریفائی کسی نے نہیں کیا, کسی نے نہیں پڑھا. وہی رپورٹس BJP بھی سائٹ کرتی ہے, انڈیا میں بھی سائٹ ہوتی ہیں, یورپین یونین بھی سائٹ کرتی ہے, UK کی یونیورسٹیز کرتی ہیں, اور تھنک ٹینکس امریکہ کی کرتی ہیں, اور سمجھتی ہیں کہ دس از دا فیکٹ. تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ماجرا ہے, یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے. تو تب تک میں میاں مٹھو کے پاس نہیں پہنچا تھا, یہ پہلے سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا. تو پھر میں نے کہا پہلے تو یہ ہم لکھ لیں اور یہ کوسچن کر کے چیلنج کر کے ہم آگے رکھ لیں رپورٹ ایک کی شکل میں. پھر ایک رپورٹ آ گئی, ہم نے نوفل بھائی کے ساتھ مل کے پھر یہ رپورٹ لکھی اور دے دی کہ بھائی یہ ہمارے پاس چیز ہے, آپ آئیں اور ہمیں ثابت کریں کہ یہ ہم غلط ہیں, آپ صحیح ہیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہے. تو یہ آپ کو PDF میں بھی مل جائے گی, فورس کنورژن اور فیتھ کنورژن ریٹرک اینڈ ریئلٹی. ٹھیک ہے. اب اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ صوفی لوگ ہیں سندھ کے. میں خود صوفی حسین نام تھا, میں نے بڑا انسپائر تھا کہ میں صوفی ماڈریٹ اسلام مشرف والا, اس کا اثر تھا. ٹھیک ہے. تو اب ماڈریٹ سیکولر صوفی بننا ہے اور اچھا امیج پاکستان کا بنانا ہے. میں بھی ان کے ساتھ تھا. اب یہ فورس کنورژن کے خلاف کر رہے ہیں. میاں مٹھو کی بھی تصویر کہیں پہ ہوگی, نہیں اس میں نہیں ہے, پیچھے کہیں پہ. تو یہ احتجاج کر رہے ہیں, یہ صوفی ہیں. کون فنڈ کر رہا ہے؟ امریکہ سے فنڈنگ مل رہی ہے, NGO ہے, بظاہر صوفی ہیں. رواداری تحریک آپ نے سنی ہوگی, سیمسن سلامت جو ہیں لاہور والے, وہ اس کو چلاتے. تو صرف یہ نہیں ہے, سندھی نیشنلسٹ ہیں, ان کا اپنا ایجنڈا ہے. ورلڈ سندھی کانگریس ہے, سنا ہے سندھیوں کی ہے, اور ان کے اندر BJP کے بھی لوگ ہیں, کیونکہ باہر ڈائسپورا میں کام کریں تو BJP کہ سندھی اور پاکستان ہمارے سندھی مل کے کام کریں کہ سندھ کو آزاد کرنا ہے, جو اس سے جو نا اس حساب سے. بہرحال ہر کسی کا اپنا ایجنڈا ہے, اور اس ایجنڈا میں یہ جو ایشو ہے بڑا ان کو فٹ یعنی کہ لگتا ہے کہ اس پہ اگر سیاست کریں تو ہو سکتا ہے ہمارے جو نا مقاصد پورے ہو جائیں. یعنی میرا خیال ہے کہ آج کی اس نشست میں یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہوئی کہ جس چیز کو میڈیا و جس چیز کو نفسیاتی جنگ کہا جاتا ہے, جس کو آج کل اب نئے نئے عنوانات اور بھی دیے جا رہے ہیں, تو یہ والا معاملہ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ایسی ہی جنگ کا, اور پاکستان کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف ایسی ہی جنگ کا ایک بہت ہی بڑا عنوان ہے. اور ہمارے سامنے خود صوفی صاحب کی مثال موجود ہے کہ یہ اتنا پروپیگنڈا ہے کہ جس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے یہ تو میاں مٹھو صاحب کے پاس یعنی مخالفت کے لیے پہنچے تھے, ان کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے پہنچے تھے, راؤ صاحب بھی اسی لیے گئے تھے. تو یہ اتنا زیادہ انہوں نے ڈیپ روٹڈ یہ تصور پھیلا دیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو صوفی صاحب کی آپ رپورٹ پڑھیں تو ایک ایک NGO اس میں ایکسپوز ہو جاتی ہے. اور یہ NGO چھوٹی موٹی NGOs نہیں ہیں,
बैनुल-अक़वामी सतह पर रिकग्नाइज्ड हैं। बाज़ औक़ात इन्हीं में से कुछ लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, इसी से हमें वो पूरा सारा जो ग्लोबल निज़ाम है उसे समझने में मदद मिलती है। इन सारे इन्हीं प्रोपेगेंडे की इस दुनिया में ये हिकमत अमली भी हमें नज़र आती है कि ये कोई एक वाक़या, कोई एक फ़र्द, कोई एक चीज़ स्टोरी उठा के उसे इतने बड़े पैमाने पे ब्लो अप करते हैं कि सारी दुनिया के लिए वो काबिल यकीन बन जाता है। और इस केस में ये लग रहा है कि मियाँ मिट्ठू साहब जो हैं उनको उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। एक तो वो ख़ुद आइसोलेट हो गए हैं कि जैसा कि यहाँ बात आई कि आप बहरहाल प्रोटेक्शन भी देने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में बाकी सब लोग भाग जाते हैं, एक अच्छा काम करने के बावजूद पीछे हट जाते हैं, या बाज़ औक़ात उनमें से कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस है कि जो तादाद में भी ज़्यादा है, अगर इसी को हदफ बना लिया जाएगा, इसको बदनाम कर दिया जाएगा तो जैसे अपना काम आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ही वाज़ेह हिकमत अमली नज़र आती है। मेरा ख़्याल है दो हकीकतें जो हैं वो हमारे सामने हैं और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं हम इस पर बड़े क्लियर हैं कि हमारे तसव्वुर में भी नहीं है कि ये कोई नेकी का काम है कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बना दो। आपने हदीस यानी इसमें तो कुरान की आयत मौजूद है, इसके बाद तो कोई यानी सवाल ही नहीं पैदा होता जी। यानी ये कोई हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि ये नेकी का काम है। कौन मुसलमान अपनी आक़िबत ख़राब करना चाहेगा कि ये काम करना शुरू कर दें। लेकिन जिस तरह नईम ने बात कही वो भी बड़ी अहम है। इसकी दूसरी डायमेंशन ये है कि अगर हमारे पास कोई मुसलमान होने के लिए आ जाए तो हम कौन है कि जो उसकी मदद ना करें। और ये कितनी बड़ी गुनाह की बात होगी कि कोई आ जाए और हम उसकी मदद ना करें और उसके नतीजे में किसी वक्त अगर उसकी मौत हो जाए उसके बगैर, तो हम क्या जवाब देने वाले होंगे। तो ये दोनों इंतहाएँ हमारे जहन में होनी चाहिए। और अगर हमारे मुल्क में कोई भी अगर निज़ाम बनता है, कोई पॉलिसी, कोई कानून, तो उसे इस फ्रेमवर्क में होना चाहिए कि ना जबर हो सकता, ना रुकावट कोई पैदा की जानी चाहिए, बल्कि हमें फैसिलिटेट करना चाहिए कि जब कोई इस मामले में आगे बढ़ रहा हो। ये बात मेरा ख्याल है यहाँ आ गई मुख्तलिफ़ पहलुओं से, और वो भी हमारे आइंदा के कामों में एक गुंजाइश के तौर, एक यानी बेस के तौर पे सामने होनी चाहिए कि मसला सियासी भी है, मसला कानूनी भी है, मसला जो है वो समाजी भी है, और मसला जो है वो माली भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता हो गया है कि वो इसके ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हों, शोर मचा रहे हों। और दूसरी जानिब इसकी माली डायमेंशन वो है कि अगर लोगों को प्रोटेक्शन देना है जेन्युइनली, तो उस प्रोटेक्शन के लिए ज़ाहिर है कि किसी भी फ़र्द को जो इस प्रोटेक्शन को देना चाह रहा हो उसे ताउन की ज़रूरत होगी। कोई भी अकेला ये काम नहीं कर सकता। सवाल ये है कि यानी हम मियाँ मिट्ठू साहब से ही ये तवक्को क्यों करें कि इनके पास ही से रिसर्च भी होके आ जाएगी। इन्होंने बार बार कहा यहाँ से लोग जाएंगे, उनके सामने रॉ मटेरियल आ जाएगा, और डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने बहुत अच्छी तजवीज़ दी। मेरा ख्याल है हम इस पर गौर करेंगे। IPS और नज़रियाती कौंसिल मिल के कोई इस जानिब आगे पेशरफ करे, और भी कोई हो सकता है। तो जैसे हम इस जानिब चाहें कि हमने हक़ाइक़ और मालूमात को जैसा कि वो हैं वो दुनिया के सामने पेश करने हैं, और उसके अंदर 5-6 उन्वानात तो मेरे जहन में आए जिसको मैं इस वक्त शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि ये ऐसी एग्जॉस्टिव और जामे फहरिस्त नहीं है कि इसमें कोई इजाफा नहीं हो सकता, लेकिन कम अज़ कम आज की गुफ्तगू से जो निखर के सामने आ रहे थे। तो पहली चीज़ तो मेरे ख़्याल से ये है कि ख़ुद जो करंट डेटा, इस वक्त जो डेटा तरतीब दिया जा रहा है, उस करंट डेटा को भी और ज़्यादा साइंटिफिक बना लिया जाए। यानी ज़ाहिर है इसमें किसी की मेहनत, किसी की मदद की ज़रूरत होगी कि जो रिसर्च के मैदान में लोग हैं, और उसकी एक ऑनलाइन सपोर्ट, ऑनलाइन डेटाबेस बना ली जाए। ज़ाहिर माजी का तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आज की ये सारी डेट के साथ ये रिकॉर्ड जमा होता रहे कि 5 साल के दौरान ये किसी को भी क्लिक करके मालूम हो जाए कि ये केसेस हैं, इस तरह से आए थे, इनकी ये उम्रें हैं, ये सब चीज़ें, तो ये बहस का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बंद हो जाएगा कि साहब यहाँ मिट्ठू साहब के पास जो लोग आ रहे हैं या उनका डेटा नहीं है या उनके साथ ज़बरदस्ती की गई है। और जैसा कि मियाँ साहब परसों भी जब हमारे पास तशरीफ़ लाए तो बार बार कह रहे थे ये केस है ना, आइए मैं आपको अभी दे देता हूँ ये नंबर, आप इस लड़की से ख़ुद बात कर लें। जहाँ इतने एतमाद के साथ बात की जा सकती हो तो उन लड़कियों के बयानात हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे ख़्याल से करंट डेटा जो है उसको ज़्यादा साइंटिफिक भी बना लें, और उसको हमारा ये पूरा एक प्रोजेक्ट हो कि हम सब मिल के किस तरह से उसकी एक डिजिटल बेस बना सकते हैं जो दुनिया भर को एक्सेसिबल हो जाए। इसके साथ साथ यानी हिस्टोरिकल डेटा आपने जैसे इशारा किया, ठीक है 250 साल का नहीं है,
لیکن کہیں سے، اور ریسرچ کی دنیا میں تو یہ کام ہوتا ہی ہے، کہیں سے ہم اس کو ٹریس کرنا شروع کریں، تاریخی حقائق مل جائیں گے. ایک سال پیچھے جاتے رہے، 2 سال، 5 سال، خود انگریزوں کے دور کا کوئی ریکارڈ کہیں پڑا ہوگا تو میرے خیال سے یہ بھی جو ہسٹری کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اسائن کیا جائے، ان سے کہا جائے کہ وہ کریں. یہ جلدی کا کام نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہو سکتا، میرا خیال ہے ہمارے خود اس ملک میں اتنے کیسز ہو گئے ہیں، جس کا بار بار یہاں چند کیسز کا ذکر بھی آیا، اور یہ تو رحیم صاحب ہم کسی قانون دان دوست کو ملا کے کر سکتے ہیں، ہمارے خود ندیم صاحب بھی، مطلب ان سارے کیسز کو جمع کر لیا جائے جو سپریم کورٹ تک پہنچ گئے، ہائی کورٹس تک پہنچ گئے، اور کیس کے حقائق کے ساتھ اس کے فیصلے. یہ خود ہمارے کیس کو بتاتے ہیں کہ بھئی یعنی اتنے کیسز ہیں جو ٹاپ تک پہنچے ہیں، یا ٹاپ سے بھی نیچے اگر کہیں سیٹل ہو گئے ہیں، تو یہ حقائق خود بول رہے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ اگر مقدمات کو جمع کر کے ہم ان کی ایک طرح سے اسٹڈی کر لیں اور اسے پریزنٹ کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ اسی کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ رینا کماری کا بار بار ذکر آیا، اور یعنی اب تو اس کا نام فریال آپ نے بتایا، فریال شاہ. تو مطلب یہ کہ ان میں سے کچھ اسٹڈیز کو، کچھ کے کیسز کو کیس اسٹڈی کے طور پہ جمع کر دیں. ہم مثال کے طور پہ 20 ایسے کیسز ہیں کہ جن کو ہم جمع کر کے کیس اسٹڈیز کے طور پہ ایک کتاب، ایک اسٹڈی جو ویب سائٹ پہ بھی ہو، باقی ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی ہو، یہ ساری کی ساری چیز جو ہے یہ خود بول رہی ہوگی کہ یعنی کیسے کیسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. یہ وفد والی بات تو پہلے میں نے اشارہ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ یہ کریں، اور آج ہم جب دوستوں کو جمع کر رہے تھے شارٹ نوٹس کے باوجود، تو یہ احساس تھا کہ جو لوگ بھی آئیں وہ لوگ آئیں کہ جو اپنے اپنے دائرے میں ایسی ہی کوئی نشست منعقد کروا سکتے ہوں. صوفی صاحب کے پاس ایک پوری اسٹڈی موجود ہے، ندیم صاحب ان کے ساتھ شریک ہیں، IPS ہم اس کو اور ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر فرض کیجئے، آپ تو ویسے آلریڈی کر رہے ہیں، لیکن فرض کیجئے لائرز کا ایک گروپ ہو جس میں بیٹھ کے یہ ساری چیز انٹروڈیوس کی جائے. آپ اپنے دوستوں کو جمع کریں اور ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک نشست کی جائے، صوفی صاحب بھی موجود ہوں. تو اس طرح سے یعنی یہ میسج جو ہے یہ ہم پہلے مرحلے میں لوگوں کے ذہن کو کلیئر کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا ہو رہی ہے. اگلا کوئی مرحلہ یہ ہے کہ جس کو بات سمجھ میں آ گئی اس کو ہم موٹیویٹ کریں کہ بھائی تم اس میں حصہ لو، تم بھی اسی طرح سے کوئی نشست کرو. تو یہ ایک معنی میں چین ری ایکشن ہو رہا ہو ہماری طرف سے. تو وہ وفد جانا اسی کا ایک حصہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ بڑے لوگوں کو ہم متوجہ کریں، وہ اس کے لیے وسائل دینے کو تیار ہوں، تو یہ وفود بھیجنے کا یعنی ایک پورا سلسلہ ہو کہ جس میں یعنی اس کو ایک مسلسل سرگرمی کے طور پہ کیا جا سکتا ہو. ایک کام اسی ضمن میں کرنے کا یہ ہے، آپ نے مثال دی کہ آخر آپ نے بلکہ یوسفی صاحب نے بھی اس کو سیکنڈ کیا کہ دنیا بھر میں اگر عورتیں قبول اسلام کر رہی ہیں تو زبردستی کہاں کہاں ہو رہی ہے. ذرا اور بھی جگہ ہمیں بتائیں نا کہ کہاں کہاں ہو رہی ہے زبردستی. اور اگر زبردستی ہو رہی ہے تو UK گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو رہی زبردستی. ٹونی بلیئر کی اپنی سالی مسلمان ہو گئی، وہ IPS آ چکی ہے بائی دا وے، اور بہت ہی عمدہ اس نے کتاب بھی لکھی ہے. تو یعنی یہ بھی اسٹڈی کا ایک عنوان ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز بنتی ہے کہ جس پہ چیزوں کو جمع کر کے اور ہائی لائٹ کیا جائے. اور آئندہ بھی ہم چاہیں گے کہ جب بھی آپ کا کبھی ادھر کا پروگرام بنے تو آپ ضرور وقت نکالیے، ہم کچھ اور لوگوں کے ساتھ آپ کی نشست کروائیں، اور یہ وفد کا سلسلہ بنائیں گے کہ وہاں آپ کے ساتھ بھی جا کر لوگ چیزوں کو خود دیکھ سکیں.